یعنی اس لعنت زدہ قوم کو نا they don't know even کہ راستہ بند کرنا by itself is such a crime کہ کیوس جاری رکھنے کے لیے ان کے پاس بندے خام ہو گئے. اگر علی امین کو یہ رکھتے اور اس کو نہ ہٹاتے تو وہ دبڑ سنی کر کے نا معاملات چلا ہی رکھتا. پریکٹیکلی ایک جن ہے وہ, اینڈ ہی ایگزیکٹلی نوز آل دا ویک پوائنٹس. ٹھگی میں نے کھیلنا کیا ہے, کرنا کیا. اور پی ٹی آئی 100% ناکام ہو چکی ہے. ان کا یہ جو احتجاج ہے. جی السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. بہت ساری خبریں ہیں جناب, اور بہت سارے لوگ جو چھپ گئے تھے وہ دوبارہ سے واپس آئے ہیں. بہت ساری سٹیٹمنٹس بھی انہوں نے دی ہیں. عمران خان کی صحت کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا بھی بہت کچھ رپورٹ کر رہا ہے, تو اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی پر مبنی ہے یہ تمام تر چیزیں. اور جو لوگ چھپے ہوئے تھے وہ دوبارہ واپس آئے ہیں, تو ان کی انٹری کو سیاست دان اور میڈیا والے کیا رنگ دے رہے ہیں اور کیسے دکھا رہے ہیں, ان تمام تر معاملات پر تفصیلاً بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین ہیں ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. آج آپ بہت خوش ہیں بائی دا وے. کہیں آپ پارلیمنٹیرینس کو تو نہیں دیکھ کے آ رہے, پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینس اس کو یہ جو ہے نا کے پی ہاؤس کے سامنے وہ انہوں نے نا رائٹ ناؤ واٹ دے ڈیڈ از 20 بندوں نے نا روڈ کے اندر, میں بھی وہاں سے گزرا تو روڈ کے اندر وہ نماز پڑھ رہے تھے. اچھا, تو یہ جو اچھے کام بھی کرتے ہیں نماز کر, یعنی اس لعنت زدہ قوم کو نا they don't know even کہ راستہ بند کرنا by itself is such a crime کہ یہ جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو نا راستے بند کر کے, بس اس تک میں چپ ہوں. وہ 10 آدمی تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور راستہ بند کیا ہوا. اچھا روکھڑی صاحب, 5واں روز ہے یہ, 10-15 6-7 لوگوں کا احتجاج, کبھی کے پی ہاؤس کے باہر ہلکا پھلکا سا ہو جاتا ہے, کبھی پارلیمنٹ کے باہر ہم دیکھتے ہیں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ ڈرامہ, con artists game, con men's, con artists game, and this is how یہ chaos جو ہے نا, that's what I have been saying, that's what I have been telling کہ chaos کو کیسے جاری رکھنا. اب ایشو یہ ہوا ہے ان کے ساتھ کہ chaos جاری رکھنے کے لیے ان کے پاس بندے خام ہو گئے. ہاں اگر علی امین کو یہ رکھتے اور اس کو نہ ہٹاتے تو وہ دبڑ سنی کر کے نا معاملات چلا ہی رکھتا. اب دیکھو 3را دن ہے وہ آیا ہے, کہیں بیٹھا ہے یہاں پہ, تیسرے کے 4تھا دن ہے نا, وہ چھا گیا آ کے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے روکھڑی صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب کی؟ نہیں, اس کی پرسنالٹی تو ہے نا, اور دوسرا وہ میں نے پہلے کہا تھا وہ ایک جن تو ہے نا, پریکٹیکلی ایک جن ہے وہ. اینڈ ہی ایگزیکٹلی نوز آل دا ویک پوائنٹس. ٹھگی میں نے کھیلنا کیا ہے, کرنا کیا. اس پارٹی کا وہ باپ ہے. تو 4تھا دن ہے, چھا گیا. اچھا, اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی, دلیر بھی ہے. اچھا, اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے محسن نقوی نے جتنی کوششیں کی ہیں اتنی کوششیں کسی نے بھی نہیں کی. تو یہ محسن نقوی تو ان کا پہلا ٹارگٹ ہوا کرتے تھے روکھڑی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا. I don't know کہ what جو علی امین کہہ رہے ہیں نا, اگر کچھ بھی I know علی امین very well from start. اچھا, علی امین جو بھی کہہ رہے ہیں نا وہ غلط نہیں کہہ رہا, بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے. اس کے پاس ایک ایک چیز کا ایویڈنس موجود ہوگا. اب محسن نقوی واز ویل وشر آف عمران خان. I can't say anything. Why was he? Who all were well wishers of Imran Khan? Now this is the question he himself should answer. کیونکہ علی امین کے اس بیان نے, اس ایک بیان نے, اگر ہم سمجھیں نا جو کچھ وہ کہہ رہے 4 دن سے, اس کا صرف یہ ایک بیان تھڑتھلی مچا دینا کافی ہے. It's a very big بیان. ہم تو اس مانسٹر کے خلاف آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس کھڑے ہیں نا سامنے, فیس کر رہے ہیں نا. I don't know, اب یہ I don't know, لیکن علی امین نے اگر کہا ہے اس کی بات کو لائٹ. اچھا, تو وہ یہ بھی تو تسلیم کریں کہ پی ٹی آئی ناکام ہو گئی اور اس ناکامی کے پیچھے ہم سب کا ہاتھ ہے. نہیں, وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے نا. دیکھیں نا, علی امین نے اگر یہ علی امین وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ باتیں کر رہا ہے جن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا, ڈینائی نہیں کر سکے گا, بیکاز ناؤ ہی از ناٹ اے چیف منسٹر. وہ آ کے بیٹھا ہے اور اپنی اسٹرینتھ پہ کھیل رہا ہے. پی ٹی آئی ناکام ہو چکی ہے, اور پی ٹی آئی 100% ناکام ہو چکی ہے. ان کا یہ جو احتجاج ہے ابھی, یہ کچھ جگہوں کے اوپر 10-10 12-12 یہ جو چرسی موالی گنڈے ہیں. I'm not joking, I'm by selecting these words. اب چیک کر لیں, کوئی سینسیبل آدمی, کوئی چیز نہیں, اور کوئی بڈھے غبی وہ نہیں ہوتے جو بالکل پاگل بڈھے جو 4-5 پھر رہے ہوتے ہیں. اور چرسی موالیوں کو انہوں نے لانچ کیا ڈفرینٹ پلیسز پہ, باٹل نیکس پہ, کہ وہاں پہ جا کے یہ روڈ بند کر دیں. اور انہوں نے ظالموں نے فار دا لاسٹ ہاؤ مینی ڈیز لوگوں کی زندگیاں جی رکھی ہوئی ہیں.
اور ان ریٹرن یہ کیا کھا رہے ہیں؟ گالیاں، لانتیں. آگے رمضان شروع ہونے والا ہے. دے آر ڈن. ہم آپ کے پروگرامز میں پہلے بھی کہتے رہے ہیں دے آر ڈن. اور علی امین یہاں بیٹھا ہے اور لک ایٹ دا سی ایم, لک ایٹ وٹ classic example of a chief executive they selected as Afridi CM. کیا یہ بات ہے؟ اچھا, فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کچھ کہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ محسن نقوی کا بچہ ہے. اب فیصل ہمارا دوست ہے. اچھا, فیصل ڈیرے وال ہے. اچھا, ہم سارے تقریباً ڈیرے وال ایسے بھی دوست رکھتے ہیں آپ روکڑی صاحب؟ ہیں, دوست تو ہمارے ہیں, سیاستدانوں کے دوست ہوتے ہیں. اگر فیصل علی امین کو کہہ رہا ہے نا کہ یہ کسی کا بچہ ہے تو یہ فیصل نے غلط کہا ہے. علی امین کسی کا بچہ نہیں ہے. علی امین بچہ بنا بڑا خوبصورت سکتا ہے. علی امین کو بچہ بنا, صاحب خود تو بچے نہیں بن گئے کہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں دونوں دوست ہیں. علی امین کا ہماری جاری رہی. یہ پالیٹکس ہے, میں اگینسٹ رہا ہوں علی امین کے ابھی دوست, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا تعلق نہیں رہا. علی امین ڈیرے والوں میں سے وہ ڈیرے وال ہے, اور علی امین بچہ بنا لیتا ہے, بنتا نہیں ہے. اچھا, مراد سعید نے بھی استعفیٰ دیا ہے سینٹ سے, اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ اس پپو صاحب نے he has played well for a long time اور now he is done. یہ جو تھی نا, جس منسٹری کے اندر وہ تھا, اس نے اربوں روپے کمایا. اربوں روپے. یس 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 یس. آپ کیا سمجھتی کیا ہیں آپ ان کے چہروں کو, ان کے ڈراموں کو, یہ جن کے میک اپس کو, ان کی تقریروں کو, اور ان کو ہی ویری ویل نوز کہ وہ اس ملک کا کیا نقصان کر چکا ہے. اور اس کے تمام کیسز آر اوپن, چاہے ارشد شریف کیس ہے, چاہے ایوری تھنگ. اس کو پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. اور اس نے, وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اس سے استعفیٰ نہیں دیا کہ وہ بڑا کو اچھا بچہ ہے, بزدلی سے اور اپنی حیثیت جانتے ہوئے اس نے کہا بھائی میں ہوں ہی نہیں. لیکن بہت ڈینجرس اور بہت گندا کریکٹر ہے. اچھا, عمران خان کی صحت کو لے کے اڈیالہ جیل میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم پہنچی اور پھر رپورٹ بھی ایک تفصیلی سپریم کورٹ میں پیش کی گئی. البتہ ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے اور نہ ہی ہم کسی قسم کا کوئی اعتبار کرتے ہیں. تو سیٹسفائی کیسے ہوگی پاکستان کے ساتھ؟ سب سے عجیب چیز پتہ کیا ہے عریش جہاں پہ کیا ہوئی ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں, آئی ڈونٹ ڈسکس دیئر فیملی, بٹ ایک چیز کروں گا. ایک بندہ ہے قاسم زمان, میرا بڑا اچھا دوست رہا ہے. اچھا, لیکن پچھلے دنوں ایک جگہ سے گزرا تھا, مجھے دیکھ کے بھاگ گیا کیونکہ پولیٹیکل ڈفرینسز آ گئے. یہ نان پولیٹیکل آدمی ہیں. اچھا, عمران کا سب سے زیادہ ٹرسٹ اگر کسی بندے پر ہے قاسم زمان. یہ جو میں باتیں بول رہا ہوں, یہ جتنے سن رہے ہیں نا, ایلیٹ آف پی ٹی آئی, انر سرکل آف پی ٹی آئی, یہ سارے ان کو پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں. عمران کے اگر سب سے زیادہ کوئی ٹرسٹڈ اور عمران سب سے زیادہ جس کے ساتھ کورسپونڈ کرتا ہے وہ کون ہے؟ قاسم زمان. قاسم زمان اس کو فرسٹ کزن ہے. عمران کے گھر کے سامنے والا گھر قاسم زمان کا. قاسم زمان نہایت شارپ, نہایت ذہین اور عمران کے ساتھ 100% لائل بھی ہے. اچھا, کوئی پولیٹیکل آدمی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناؤ دا کوسچن از کہ ڈاکٹرز کی ٹیم جب جاتی ہے اندر اور وہ کہتے ہیں, اور ہر معاملے میں ہمیشہ قاسم زمان ہوا ہے پہلے سے, کوئی بھی عمران کی پرسنل چیز ہو نا تو قاسم زمان ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ فیملی میں, اور فیملی میں سے مردوں میں سے سب سے قریب ہے اس کے, وہ کہتے ہیں کہ قاسم زمان آ جائے اور جو معائنہ ہوگا وہ دیکھے. ہی شوڈ بی دا آبزروینٹ. پھر کہہ رہا ہوں چالاک بھی بہت ہے قاسم زمان, تیز اور بڑا ہی, ابھی میں کچھ اور لفظ نہیں کہتا ہوں, میرا یار بھی رہا ہے کسی زمانے میں, پورے دنوں کا ہے, عقل مند آدمی ہے. کیوں روکا اس کو آپ نے اندر جانے سے؟ وائی؟ حد تک کہ وہ بہترین آدمی تھا کہ اندر جاتا, جو کچھ وہ دیکھتا عمران اس کے اوپر پورا ٹرسٹ کرتا ہے اور وہ عمران کے ساتھ لائل ہے. وہ باہر آ کے جو بات کرتا اس کی بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا تھا, نہ فیملی میں, نہ عمران کے دوستوں میں, نہ اوورسیز بیٹھے ہوئے چول فنکاروں میں, کیونکہ قاسم زمان کی ایک ویلیو ہے. اس کو کیوں نہیں جانے دیا؟ کیوں چھپا رہے ہو بھائی؟ اگر دیر از سم تھنگ رانگ, اور وہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس کے لیے اس بندے کو لے کے آؤ, اور وہ بندہ آپ کو تو نہیں پتا نا قاسم زمان کا, مجھے پتا ہے اس کا. اور قاسم زمان جب اندر جاتا تو یہ اوورسیز یہ سارے جتنے ڈرامے, یہ جو کے پی میپی, یہ سارے ٹھپ ہو جاتے, کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن فار عمران, موسٹ ٹرسٹڈ بائی عمران, اور عقل مند آدمی بھی ہے. کیوں نہیں جانے دیا آپ لوگوں نے؟ کیا چیز چھپا رہے ہو؟ اٹ مینز یو آر پلئنگ سم تھنگ رانگ, اور اس آنکھ کے پیچھے تم اور فساد کرنا چاہتے ہو اس ملک کے اندر. So that's why I tell always in your program کہ they are not to be trusted. نہ یہ, اچھا اب یہ اور کرتا ہوں,
عمران ان کے لیے ایک ساروں کے لیے نا وہ ایک آبجیکٹ ہے نا, عقل سے تو ویسے فارغ ہے, تو اس کے اوپر گیمیں کھیل رہے ہیں, کسی کی کیا گیم بنی ہوئی ہے, کوئی کہاں ہیرو بنا ہوا ہے, کوئی کیا بنا ہوا ہے, ایوری باڈی از انجوائنگ گیم, اس کو لاش بنا کے دے آر انجوائنگ. علی امین نے کہا ٹھیک ہے, آئی سیکنڈ علی امین. آگے چلیں. یہ جو بلومبرگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیوں نہیں لے گا, وہ کوئی ہے, کیا ریلیف لیں گے, وہ کوئی ہے راسپوٹین, کیسے نہیں لے گا؟ 2 سال گزر گئے ہیں, امیدیں ختم ہو گئیں. ان جن بے وقوفوں نے اس کو بے وقوف بنانا تھا بنا لیا, جنہوں نے اس کے اوپر کمانا تھا کما لیا. ٹھیک ہے, جب امید ختم ہوتی ہے نا ریچ, آدمی ٹوٹتا تب ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو وہ سمجھ رہا تھا نا کہ میں نکلوں گا پہاڑ پھاڑ دوں گا, امریکہ میرے ساتھ آ جائے گا, فلانا میرے ساتھ آ جائے گا. Nobody is coming for him. Nobody is coming for him. What all he has done to himself. جو اس کے ساتھ منافق ہیں نا, ہم تو اعلانیہ اس کے دشمن ہیں. ہم تو اعلانیہ دشمن ہیں نا. جو جب منافق اس کے ساتھ ہیں, they all are enjoying his perks and privileges. ٹھیک ہے, تو بندہ اندر سے, اور پھر متکبر بھی وہ کتنا ہے, کوٹ کر ہے. تکلیف تو ہوتی ہے نا یار, کیسے نہیں نکلنا. یہ جو سہیل اور آفریدی نے کہا بلومبرگ کی رپورٹس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ کوئی آفیشیل کال دی تو عوام کے سمندر کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. آفیشیل کال بھی ہوتی ہے, کوئی روکے صاحب. آفیشیل کال کے بچے, تیرا چیف سیکرٹری اور تو جو مال کھا رہے ہو, کھا آرام سے 6-8 مہینے, اور تیری پراپرٹی تھی ٹوٹل 50 لاکھ 8 لاکھ, 1.5 لاکھ کے بعد تو 20-30 ارب کے اوپر پہنچ جائے گا. آفیشیل کال کا چاچا تیرے ساتھ, وہ ایک تیرا بیٹھا ہوا ہے, وہ جو اس کا ایک ہے لڑکا کوہاٹ والا, وہ کوئی پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, یہ بات کر رہا ہے, وہ اس کا مائک ادھر سے کھینچتا ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. دس از واٹ یو آر, یو نان سینس. تو آفریدی لگتا ہی نہیں ہے. یو آر چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس اینڈ یو آر بیہیونگ لائک وہ جو اس کو کہہ چپ کر کے اپنے چیف سیکرٹری کے ساتھ مال کھا جو تو کھا رہا ہے, اور آرام سے پھرتا رہے, تیری آفیشیل کالیں. ٹھیک, بہت شکریہ روکھڑی صاحب آپ کا, اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.